سید احمد خان نے کہا، جب کوئی قوم تعلیم سے دوری اختیار کرتی ہے تو غربت پیدا ہوتی ہے، اور جب غربت آتی ہے تو ہزاروں جرائم ساتھ لاتی ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد 1875 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی شکل میں سنگ بنیاد رکھی گئی، اور تبھی سے یہاں عظیم سابق طالب علموں کی ایک کہکشاں نکل پڑی۔ عظیم ادارے یا یونیورسٹی صرف عظیم طالب علموں سے ہی نہیں جانے جاتے، بلکہ سابق طالب علموں کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ اس تعلق سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اپنے سابقہ ممتاز طالب علموں کی لسٹ میں یقیناً عظیم شخصیتوں سے مالا مال ہے، جنہوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں قابل تحسین اور قابل ذکر کام کر کے دنیا میں نام اور مقام حاصل کیا۔ یہ لسٹ اتنی لمبی اور وسیع ہے کہ بس کچھ ہی ناموں کو لینا کافی ہے، جیسے کہ مشہور فلم تھیٹر پرسنالٹی خواجہ احمد عباس، علی سردار ظافری اور حبیب تنویر، فلم پرسنالٹی جاوید اختر، نصیر الدین شاہ، انوبھو سنہا، کھلاڑیوں میں ہاکی کے جادوگر دھیان چند، کرکٹ کے دگج لالا امرناتھ اور مشہور ہاکی کھلاڑی ظفر اقبال شامل ہیں۔ سیاستدانوں میں ڈاکٹر ذاکر حسین، شیخ عبداللہ، حامد انصاری، رفیع احمد قدوئی اور محسنہ قدوئی، مفتی محمد سعید جیسے مشہور نام شامل ہیں۔ اس فہرست میں عظیم سائنٹسٹ بھی شامل ہیں، جیسے پدم شری سید ظہور قاسم، اتہاس کار عرفان حبیب اور پدم بھوشن پروفیسر عبید صدیقی، جو ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈامنٹل ریسرچ کے فاؤنڈر ڈائریکٹر تھے۔ وائرولوجسٹ شاہد جمیل۔ کچھ ایسی شخصیات بھی ہیں جو انسانی زندگی کو کوالٹی لائف دینے میں جنہوں نے مدد کی، اور جو رسمی تجربات اور قدیمی یونانی نسخوں کے ذریعے انسانی زندگی کو بچا رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں پروفیسر وجاہت حسین، جن کو UAE نے سیکنڈ انٹرنیشنل شیخ زاید ایوارڈ 2022 میں دیا۔ طب یونانی کو WHO میں شامل کروانے والے اور یونانی طب کا پرچم پوری دنیا میں لہرانے والے ابن سینا اکیڈمی کے فاؤنڈر پدم شری حکیم سید ذو الرحمان صاحب اور پروفیسر عبداللطیف صاحب، جن کو بچپن سے ہی تحقیق اور ریسرچ کا شوق تھا اور امراض جلد، خاص طور پر لیکوڈرما، سفید داغ پر علاج میں مہارت حاصل کی، اور ان خواتین کے لیے ایک انسٹرومنٹ ایجاد کیا جو کھلے میں دھوپ میں نہیں بیٹھ سکتی تھیں، اور ایک سنڈروم کی کھوج کی جس کو لطیف سکل سنڈروم نام دیا گیا۔ پروفیسر عبداللطیف صاحب کا تعلق گونڈا شہر سے ہے۔ گونڈا ضلع اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ سے 120 کلومیٹر دوری پر ہے۔ یہ تاریخی شہر پہلی جنگ آزادی 1857 میں یہاں کے مہاراجا دیوی بخش سنگھ نے لکھنؤ کی بیگم حضرت محل، جو انگریزوں کے خلاف ابد کرانتی کی کمان سنبھالے ہوئی تھی، بہت مدد کی اور اپنی جان کی بازی لگا دی۔ راجا دیوی بخش کو ہندو مسلم اتحاد کی مثال مانا جاتا ہے۔ پروفیسر عبداللطیف صاحب کی پیدائش 22 مارچ 1954 میں ڈاکٹر الطاف احمد صاحب کے گھر ہوئی۔ خاندانی طور پر دینی اور تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے والد ڈاکٹر الطاف صاحب مشہور اور معروف ڈاکٹر تھے۔ گونڈا اور آس پاس کے ضلعوں میں آپ کا بہت نام تھا۔ آپ کے سماجی کاموں سے لوگ بہت متاثر تھے۔ ڈاکٹر الطاف صاحب گونڈا کے مشہور مدرسہ حنفیہ فرقانیہ کے ایکٹیو ممبر تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جگر میموریل کے مینجمنٹ کی ذمہ داری بھی آپ سنبھالتے تھے۔ آپ کے والد ماجد گونڈا مسلم گرلز اسکول کے فاؤنڈر بھی تھے۔ پروفیسر عبداللطیف صاحب اپنے گھر اور بچپن کے اقربا میں پرویز بھائی اور پرویز میاں کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اپنی 35 سالہ پیشے ورانہ زندگی میں پدم شری پروفیسر سید ذو الرحمان صاحب ان کی سب سے بڑی لوح شمع رہے۔ تعلیم کی ابتدا گونڈا کے مشہور اور معروف مدرسہ حنفیہ فرقانیہ سے شروع ہوئی، جہاں سے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اردو، عربی، فارسی اور دیگر علوم میں دسترت پیدا کی۔ اس کے بعد فخر الدین میموریل کالج میں 6ٹھی جماعت میں داخلہ لیا
اور ہائی اسکول امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ 1970 میں تھامسن انٹرمیڈیٹ کالج سے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم حاصل کی اور 1973 میں ایم ایس کے ڈگری کالج بلرام پور سے BSc کی ڈگری حاصل کی۔ پھر دریائے علم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اجمل خان طبیہ کالج سے BU MMS اور MD کی ڈگری حاصل کی۔ اسی دوران اینڈو امریکن کورس آف آپتھلمک آپٹومیٹری انڈیانا یونیورسٹی سے 1975 اور ڈرماٹولوجی فارمیسی کورس اسکول آف ڈرماٹولوجی نیو دہلی سے کیا۔ 1 جون 1980 میں ڈاکٹر عابدہ خاتون سے آپ کی شادی ہوئی جو آپ کے ساتھ پڑھتی تھیں۔ پروفیسر عبداللطیف صاحب نے اپنی عملی زندگی کا آغاز اسسٹنٹ ریسرچ آفیسر سینٹر کونسل آف ریسرچ ان یونانی میڈیسن سے شروع کیا۔ جولائی 1994 تک CCRUM میں مختلف جگہوں پر رہے اور جب جامعہ ہمدرد میں علم الادبیہ کا ڈپارٹمنٹ کھلا تو آپ لیکچرار کے طور پر جنوری 1996 تک اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ آپ روز علی گڑھ سے جامعہ ہمدرد اپ ڈاؤن کرتے تھے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے جامعہ ہمدرد میں ہم کو علم الادبیہ پڑھائی۔ اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اجمل خان طبیہ کالج میں بطور لیکچرار علم الادبیہ میں تقرر ہوا۔ پروفیسر عبداللطیف صاحب 2007 میں علم الادبیہ ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین بنے۔ آپ دوسری بار 2013 سے 2016 تک چیئرمین رہے۔ علم الادبیہ ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین بننے کے دوران ڈپارٹمنٹ کی ترقی اور جدید لیب بنوانے کے علاوہ آپ نے بہت سے کام کیے تاکہ آنے والے طلبہ اس ڈپارٹمنٹ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ بانی ابن سینا اکیڈمی پدم شری حکیم سید ذی الرحمن صاحب سے موصوف بہت متاثر ہوئے اور ان کے بڑے منطق ہیں جس کا نتیجہ تصنیف اور تعلیم پر مبنی زمین کی شکل میں منظر عام پر ظاہر ہوا۔ اہلیہ محترمہ ڈاکٹر عابدہ خاتون کی لمبی بیماری کے بعد 13 مئی 2014 کو انتقال ہو گیا۔ آتی ہی رہیں گی تیری الفاظ کی خوشبو، گلشن تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ پروفیسر عبداللطیف صاحب اہلیہ محترمہ کی وفات کے بعد ان صبر آزما تکلیف میں بسر ہوا جو انسان کے لیے بہت حکمت شکن بھی ہو سکتی ہے اور حوصلہ افزا بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا نثار انسان کی استعداد اور قوت عمل پر ہے۔ موصوف نے اپنے بلند حکمت اور جہد مسلسل سے اس ناساز احوال کو بھی آخرکار اپنے لیے سازگار بنا ہی لیا۔ پروفیسر عبداللطیف صاحب نے مختلف علوم پر مشتمل 20 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ ان میں بہت سے کتابیں BU MS اور MD کے سلیبس میں شامل ہیں۔ ان کے اخبار اور میگزین میں لکھے ہوئے مضامین اور مقالات بھی 200 سے زائد ہیں۔ آپ کے بہت سے پیپر نیشنل اور انٹرنیشنل کانفرنس میں شائع ہو چکے ہیں۔ پہلی انٹرنیشنل کانفرنس جو ایلیمنٹس ان ہیلتھ اینڈ ڈیزیز پر دلی میں ہوئی، ایفیکٹ آف کشتہ فولاد ان ایکسپیریمنٹل لیور انجری، جو WHO کے تعاون سے حیدرآباد میں ایک ورکشاپ لیکوڈرما پر ہوئی، اس میں بھی آپ کا پیپر شائع ہوا۔ ڈاکٹر عبداللطیف صاحب نے ایشیا میں پہلا ایسا کیس لیکوڈرما کا دیکھا جس میں جسم کے سفید داغ ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں آنکھوں کی آئرس کا کلر مختلف تھا۔ اس کیس اسٹڈی کو ہی لطیف سکل سنڈروم نام دیا گیا۔ آپ کو اب تک بہت سے ایوارڈوں سے نوازا جا چکا ہے، جیسے بھارت جیوتی ایوارڈ 2010، بیسٹ سٹیزن آف انڈیا ایوارڈ 2014، ابن سینا پبلک ہیلتھ ایوارڈ 2015، حکیم اجمل خان ایوارڈ 2017، نشان طب ایوارڈ 2017، ابن سینا انٹرنیشنل ایوارڈ 2018۔ آپ کو ان جیسے بہت سے ایوارڈ حاصل ہو چکے ہیں۔ آپ ابن سینا اکیڈمی کے جوائنٹ سیکریٹری شروع سے ہی ہیں۔
الحمدللہ آپ کے 2 بیٹے ہیں۔ بڑے بیٹے فیصل لطیف احمد، جن کی پیدائش جولائی 1982 میں ہوئی تھی، MBA اور MSc کرنے کے بعد اپنی اہلیہ محترمہ شازیہ اور بچوں کے ساتھ کویت میں رہتے ہیں۔ چھوٹے بیٹے سعد لطیف احمد، جن کی پیدائش 14 دسمبر 1988 کو ہوئی، اپنی اہلیہ محترمہ ڈاکٹر یاسفین خان اور بچوں کے ساتھ جرمنی میں رہتے ہیں۔ آپ ڈپارٹمنٹ آف علم الادبیہ سے 2017 میں ریٹائر ہو گئے۔ دنیاوی مصروفیات کے بیچ جب بھی مجھے وقت ملتا، اساتذہ اکرام کی درسگاہوں میں جا کر زندگی کے مختلف مسئلوں اور طبی مسائل پر سبق لینے چلا جاتا، گویا ریفریش کورس کرتا۔